میں اپنی جگہ دبکا بیٹھا رہا۔ اب جو ہونا تھا وہ دیکھا جاتا، مگر میرا دھیان اب بار بار اس لاسل کی آلے کی طرف جا رہا تھا۔ دل و دماغ میں ایک ہلچل سی مچی ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر گزری، بارش کا شور کچھ مان پڑا، بجلی کی کڑک میں کمی آئی اور بادلوں کا گڑگڑانا تھما تو اچانک میری سماعتوں سے دھڑ 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 کی آواز ٹکرائی۔ میں چونک پڑا، اٹھ کر دیکھا مدھم روشنی میں شمو رہائشی کیبن کا دروازہ بڑے زور و شور سے کھڑکھڑا رہا تھا۔ اسے یقیناً اپنے ساتھی کی جانب سے اب فکر و تشویش لاحق ہونے لگی تھی۔ نیز ضرور اس نے رامو کو بھی تلاشنے کی کوشش کی ہوگی، وہ بھی اسے نہیں ملا ہوگا، اسی لیے اس نے گھبرا کر گروداس وغیرہ کو مطلع کرنا ضروری سمجھا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہی ہوا۔ گروداس نے یہ سن کر کہ اس کے دو ساتھی پراسرار طور پر کشتی سے غائب ہیں، اس نے کشتی فوراً روکنے کا حکم جاری کر دیا۔ کشتی نہر کے کنارے لے جا کر لنگر انداز کر دی گئی۔ یہ چاروں اب عرصے پر اکٹھے ہو گئے۔ دھواں بارش کا زور کم ہوتے ہوتے اب بالکل ختم ہو چکا تھا۔ یہ قدرتی شور تھمنے کے بعد چار اطراف ایک دم سناٹے کا راج طاری ہو گیا۔ نہر کے دونوں کناروں پر واقع جنگل تاریک تھا، وہاں کبھی کبھی ہلکی سی گونج ابھرتی، کہیں پانی کے قطرے کشتی کے چوبی فرش پر بنے چھوٹے سے تالاب پر گرتے اور عجیب سا جلترنگ بجاتے۔ کشتی کے انجن کی مدھم آواز ہولے ہولے گونج رہی تھی۔ کہیں ان دونوں کا آپس میں جھگڑا تو نہیں ہو گیا تھا؟ یہ گرداس تھا، کم بخت کی عقل سلیم بہت تیز تھی۔ میں کیبن والی دیوار کی آڑ میں قریباً کھڑا ان کی گفتگو سن رہا تھا اور ان پر نگاہ بھی رکھے ہوئے تھا۔ بھلا ان میں کیوں جھگڑا ہو سکتا ہے؟ اور پھر جھگڑا ہوتا تو ہمیں خبر نہ ہوتی؟ یہ قبائلی حسینہ شینا تھی، پھر بھلا وہ دونوں کشتی سے کیسے غائب ہو گئے؟ شمو بولا۔ گروداس نے اس کی طرف دیکھ کر پوچھا، تم نے اچھی طرح دونوں کو تلاش کیا؟ کیا خبر وہ بوائل روم؟ ماسٹر، میں نے سب کچھ اور سب جگہ تلاش کر لیا دونوں کو، شمو نے یکدم جواب میں کہا۔ میرا خیال ہے ہمیں خود بھی ایک بار الگ الگ کشتی کی چھان بین کر لینی چاہیے۔ یہ شینا کا قبائلی ساتھی سمورا تھا، اس نے بڑی سنجیدگی سے ایک صاحب مشورہ دیا تھا۔ سب نے اس کے مشورے پر ساتھ کیا اور پھر پوری کشتی کی چھان بین شروع کر دی گئی۔ اب میرے لیے مصیبت پیدا ہو گئی تھی۔ یہ چاروں الگ الگ کشتی کی تلاشی لینے میں مصروف ہو گئے۔ میرا نظروں میں آ جانا یا دھر لیا جانا یقینی لگا تو میں فوراً عارضی طور پر ہی صحیح کشتی کی پناہ چھوڑ کر بے آواز پانی میں اتر گیا اور وہاں سے اندر ہی اندر کچھ دور تک تیرتا ہوا پانی کی سطح پر تھوڑا سا سر ابھار کر دیکھا۔ ہر طرف تاریکی اور ہو کا عالم تھا، فقط ذرا فاصلے پر لنگر انداز کشتی پر روشنی تھی جو ہر سو تاری اندھیرے میں کسی کندیل کی طرح نہر کی سطح پر ٹکی نظر آ رہی تھی۔ ٹھنڈ کی وجہ سے میں پانی میں زیادہ دیر نہیں رہ پایا اور کنارے پر آ گیا۔ یا نہر کا کراڑا قدرے اونچا تھا، میں اس پر سینے کے بل لیٹ کر بلندی پر جانے لگا۔ یہاں بھی گھاس اور جھاڑیاں اگی ہوئی تھیں۔ اس کے بعد ڈھلانی جنگل تھا۔ آسمان پر کالے بادل اب ٹکڑیوں کی صورت تیر رہے تھے جن سے چاند کی روشنی کبھی چھپ جاتی اور کبھی ابھر آتی۔ اسی قدرتی آنکھ مچولی میں کچھ سوچ کر کراڑے کی ڈھلان پر ہی رینگتا ہوا کشتی کے قریب تر ہونے کی جستجو کرنے لگا۔ اب میں قدرے عمودی سمت سے کشتی پر بآسانی نظر رکھے ہوئے تھا۔ میری تیز اکابی نظریں کشتی کے اندر تک کا نظارہ بڑی دلچسپی کے ساتھ دیکھ رہی تھیں۔ وہ چاروں دیوانوں کی طرح کشتی کی چھان بین کر رہے تھے، خواہ وہ اپنے ہی ساتھیوں کو تلاش کر رہے تھے، لیکن ظاہر ہے میں بھی وہاں موجود ہوتا تو ان کی نظروں میں آ سکتا تھا۔ اب میں منتظر تھا کہ کب یہ لوگ اپنی ناکام تلاش کے بعد دوبارہ یہاں سے روانگی کا پروگرام بناتے ہیں اور میں دوبارہ کشتی پر خاموشی سے سوار ہونے کی کوشش کرتا ہوں۔ میرے عقب میں تاریک جنگل مجھے جانے کیوں بے چین بھی کیے جا رہا تھا۔ یہ قدرتی بات تھی، دور دراز کی ویران جنگلاتی اور نہری علاقے میں اس طرح کے ماحول کا اثر ذہن اور دماغ پر پڑنا لازمی امر ٹھہرتا ہے۔ میں نے ذرا یوں ہی اپنی گردن موڑ کر گھور تاریکی اور جنگل کے اندرونی گوشوں کی طرف دیکھا۔ تحد نظر تک مجھے جنگلی جھاڑیاں، جھنڈ، درخت وغیرہ پراسرار ہیولوں کے مانند دکھائی دیے۔ اس کے بعد جیسے پردہ ظلمت کا راج تھا۔ نہر کے دوسرے کنارے کے پار چاندنی میں دور برف پوش پہاڑیوں کی چوٹیاں کبھی تاریک اور کبھی چمکتی دکھائی دیتی۔ وہاں بھی ڈھلانی جنگل تھا۔ وقت جیسے بھاری سل کی طرح دبے پاؤں سرکتا رہا۔ کشتی کے انجن کی مدھم پھٹ پھٹ کی یکساں آواز تاریک جنگلی اور نہری فضا میں ابھرتی عجیب تاثر پیش کر رہی تھی۔ اپنے عقب میں تاریک اور جنگلی جھاڑیوں کا ذرا دیر نظارہ کرنے کے بعد ابھی میں دوبارہ کشتی کی جانب اپنی گردن کا رخ پھیرنے ہی والا تھا کہ دفعتاً چونک پڑا۔ مجھے ذرا فاصلے پر قدرے داہنی جانب کوئی ہیولا سا متحرک دکھائی دیا۔ ایسے ویران اور تاریک ماحول میں اس متحرک اور پراسرار سے ہیولے نے ایک لمحے کو میرے بدن میں جھرجھری کی لہر سی دوڑا دی۔ کشتی کو چھوڑ کر اب میں اسی جانب غور سے تکنے لگا۔ میرا دل یکلخت تیزی سے دھڑکنے لگا اور کن پٹیوں میں سائیں سائیں کھولنے لگی۔ میں اور محتاط ہو گیا۔ مجھے تجسس تھا جو کسی خطرے کی بو سونگھنے کے باوصف مجھے اکسا رہا تھا کہ میں اس پر سے پردہ اٹھاؤں، لہذا خود کو آگے سرکنے سے روک نہیں سکا۔
मैं देखना चाहता था कि आखिर ये मुतहरिक हेवले किस शय के हैं। मैंने आंखें सुकेड़ कर फिर गौर से देखा। इस बार कोई हेवला दिखाई नहीं दिया। मैंने दोबारा कश्ती की जानिब नजरें जमा दी और उसे वहम समझा, लेकिन दिलो दिमाग में अनजानी सी खटक पैदा हो गई थी। कश्ती पर हनूज तलाश जारी थी और वहां कभी वक्फे से किसी की तेज लहजे में बोलने की आवाज भी गूंज उठती। दफातन मुझे एहसास हुआ कि तारीकी में कोई मेरे बहुत करीब आन खड़ा हुआ है। मुझे यूं लगा जैसे मेरा लहू ही नहीं, खुद मेरा वजूद भी साकित सा हो चुका है। करीब, बहुत करीब, किसी के हैवानी अंदाज में गुर्राहट अमेज भबकारे की आवाज उभरी। जैसे ही मैंने गर्दन घुमाकर अकब में देखा, एक सफेद से हैवानी वजूद ने खौफनाक गुर्राहट से मुझ पर जस्त लगाई। मैंने उसके हमले से बचने की कोशिश की, लेकिन उसे पहल मिल चुकी थी। वो मुझे रगेदता हुआ ढलान पर चला आया। मैं दिफा के लिए अपने दोनों हाथ उसकी गर्दन पर रख चुका था, मगर गिरने और ढलान पर फिसलने के सबब हम दोनों ही ढलानी कराड़े से सीधे नहर में जा गिरे। एक जंगली भेड़िया था जो करीब वाक़े बर्फानी पहाड़ी वादी से शायद यहाँ भटक कर निकल आया था। भेड़िया अमूमन पानी से घबराते हैं। यही वजह थी कि मैंने खुद को भेड़िए के नुकीले शिकारी दांतों ही से नहीं बल्कि उसके तेज पंजों से भी बचाया था और अभी दिफा की हद तक ही अमल किया था कि हम नहर में जा गिरे। भेड़िए की गर्दन मैंने दबोच रखी थी और उसे पानी में डुबकियां देने लगा। ये खड़बड़ यकीनन कश्ती वालों से छुपी नहीं रह सकी होगी। इनमें से कोई एक इस तरफ मुतवज्जा हुआ होगा, लेकिन इस वक्त मैं इस मूजी से जान छुड़ाने की फिक्र में था। पानी में गिरते ही मैंने उसकी गर्दन छोड़ दी और खुद तेजी से तैरता हुआ नीचे कदरे गहराई में चला गया। भेड़िए का तैरता हुआ अक्स तेजी से किनारे की जानिब बढ़ा चला जा रहा था। यूं मैं नहर के अंदर ही अंदर तैरता हुआ कश्ती के करीब चला गया। इसका पैंदा नजर आते ही मैं ऊपर आने लगा। फिर जैसे ही एक मोहतात अंदाजे से मैंने कश्ती के करीब से थोड़ा सा सर उभारा तो रात के सन्नाटे में गोलियां चलने की आवाजें उभरी, साथ ही हैवानी गुर्राहटों और चिल्लाने की आवाजें भी गूंज उठी। तब मुझे अंदाजा हो पाया कि यहाँ नहर के इस किनारे पर सिर्फ एक ही जंगली भेड़िया नहीं था, बल्कि शायद इनका पूरा गौल था जिन्होंने कश्ती वालों पर भी हल्ला बोल दिया था। एकदम कश्ती का इंजन तेजी से पिट करने लगा। कश्ती हरकत में आ गई। इसकी रफ्तार बढ़ने से पहले ही मैं तारीकी का फायदा उठाते हुए बाएहतियात कश्ती के दुम्बाले वाली जगह से अंदर आ चुका था। मगर ये क्या, कश्ती के अंदर जबरदस्त अफरा तफरी का आलम था। किनारे से शायद चंद भूखे भेड़ियों ने कश्ती के अंदर छलांगे लगा दी थीं। दो एक की खून आलूद लाशें भी मुझे सेलन ज़दा अरशे पर पड़ी नजर आईं। इन्हें गोली मार दी गई थी। शम्मू अपनी जख्मी टांग से बमुश्किल रहायशी कैबिन की तरफ खिसकने की कोशिश में था। एक खूंखार भेड़िए ने उसकी टांग दबोची हुई थी, जबकि छत पर गुरुदास और शीना पहले ही मौजूद थे। इनके हाथों में पिस्तौल थे। वो ताक ताक कर कश्ती में फैले भेड़ियों पर गोलियां चला रहे थे। वहील रूम में समोरा दरवाजा बंद किए हुए था। इधर शम्मू का चेहरा खौफो हिरास से सुता पड़ा था। कैबिन की छत से गुरुदास और शीना ताक ताक कर भेड़ियों पर फायर झोंक रहे थे। मगर कब तक? शम्मू अभी कैबिन के दरवाजे से थोड़ा ही दूर था कि इस पर मजीद दो भेड़िए पिल पड़े। शम्मू की दर्दनाक चीखें आसमान को छूने लगीं। मुझे अपना भी डर होने लगा। भेड़िए मेरी बू भी सूंघ सकते थे। मुझ पर हमला करने की सूरत में बैक वक्त मैं दो खतरात से दो चार हो जाता, दुश्मनों की नजरों में भी आ जाता और इन खूनखार भेड़ियों के नरगे में भी। कश्ती में भेड़ियों की तादाद मुझे 4-5 से कम नहीं नजर आई थी। दो एक को मैंने समोरा के वहील कैबिन के पास भी गुर्राते देखा था। इससे पहले कि भेड़िए मेरी बू सूंघते, मैंने अपने बचाव की तदबीर सोच ली। सबसे पहले मैंने लासिल्की आले को जिधर छुपाया था वहां से निकाला। वो कैनवस कवर में लिपटा हुआ था जो वाटर प्रूफ था। इसे मैंने किसी तरह अपने पेट से बांध लिया। अब मैंने खुद को दुम्बाले के कोने तक ही महदूद रखा था। अगर कोई भेड़िया इस तरफ आ निकलता तो मैं फौरन पानी में उतर जाता। यहाँ तारीकी थी। कैबिन की तरफ कुछ रोशनी नजर आ रही थी। भेड़िए फिलहाल वहीं मसरूफ थे। इन्होंने शम्मू को भंबोर डाला था। शम्मू की मौत की तस्दीक होते ही अब गुरुदास और शीना ने बेधड़क भेड़ियों पर फायर खोल डाले थे। भेड़ियों की भी चीखें उभरी। वो मरने लगे थे। वही रूम की तरफ वाले दो भेड़ियों में से एक की मुझे खून आलूद लाश नजर आई। इसे अंदर ही से शायद समोरा ने अपने पिस्तौल से निशाना बना लिया था और दूसरे को भी निशाना बनाने की कोशिश में था। इस पर दोहरी जिम्मेदारी थी। वो कश्ती को भी संभाले हुए था और इनसे भी नाबुर्द आजमा था। दफातन मैं चौंक पड़ा। एक भेड़िया शायद मेरी बू पर एक कोने से उबर कर अचानक सामने आ गया। इस कदर के मेरे पास वक्त भी नहीं था कि मैं दुम्बाले से पानी में छलांग लगा सकता। एक खौफनाक खतरे को यकदम आंखों के सामने पाकर मुझे जैसे सांप सूंघ गया। भेड़िया मुझे देखते ही थोड़े फासले पर रुक गया। इसके खौफनाक जबड़े खुले हुए थे।
اور وہاں سے تیز نکیلے شکاری دانت صاف جھانکتے دکھائی دے رہے تھے۔ اس مردود کی آنکھوں میں جانے کیا طلسم تھا کہ میں بت سا بن گیا، یا پھر شاید یہ اچانک امڑ پڑنے والے خطرات کے سبب تھا۔ فقط چند ثانیوں کے لیے بھیڑیے نے رک کر مجھے دیکھا اور پھر ایک خوفناک غراہٹ کے ساتھ مجھ پر جست لگا دی۔ جنگلی بھیڑیے نے جیسے ہی مجھ پر جست لگائی، میں تب تک سنبھالا لے چکا تھا۔ میں نے خود کو اس کی شکاری گرفت میں جانے دینے کے بجائے یکدم ایک مخصوص ٹرک سے بیک وقت حملے اور دفاع کے طور پر اپنے دونوں ہاتھ آگے بڑھا دیے۔ اس کے خونخوار جبڑوں سے جھانکتے ہوئے نکیلے دانتوں کی جھلک مجھے اپنے چہرے سے فقط چند انچ کے فاصلے پر ہی دکھائی دی تھی، جہاں سے حیوانی بھبکے میرے چہرے سے ٹکرانے لگے، لیکن میرے دونوں ہاتھوں کے شکنجے تب تک اس کی بھری بالوں والی گردن پر کسے جا چکے تھے۔ یہی وہ وقت تھا جسے ضائع کرنے کا مطلب شمو جیسی بھیانک موت سے دو چار ہونا تھا، لہٰذا میں اسے مزید موقع دیے بغیر اس کی گردن پوری قوت سے دباتا چلا گیا۔ یہ بھاگی بوٹی ہی کا کمال تھا کہ میں چشمے زدن ہی میں اس جنگلی جانور اور جسیم بھیڑیے کا گلا دبا کر اسے ہلاک کر چکا تھا۔ میں نے نفرت انگیز انداز میں اس کی لاش دمبالے سے باہر نہر میں اچھال دی اور پھر اپنے حواس درست کرنے لگا۔ کیبن کی طرف معاملہ قدرے ٹھنڈا پڑ چکا تھا۔ سمورا نے کشتی آگے بڑھا دی تھی۔ گروداس اور شینا دونوں مل کر بھیڑیوں کی لاشوں کو ایک ایک کر کے نہر میں پھینکنے لگے۔ شمو کی لاش کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا گیا۔ سفر ایک سنسنیخیز ڈرامے کے اختتام کے بعد دوبارہ شروع ہو چکا تھا۔ کشتی میں اب صرف 3 افراد باقی بچے تھے، یعنی گروداس، شینا اور سمورا۔ میں ابھی ان کی نظروں سے اوجھل تھا۔ میں ایک لکڑی کے چبوترے سے سر ابھار کر ان دونوں کی نقل و حرکت دیکھنے لگا۔ گروداس اور شینا نے اپنے رہائشی کیبن کی طرف رخ کرنے کے بجائے وہیل روم کی طرف قدم بڑھا دیے۔ وہ شاید وہاں سمورا کو کوئی ہدایت دینے گئے تھے۔ اس کے ذرا دیر بعد دونوں دوبارہ نمودار ہوئے۔ گروداس شینا سے کہہ رہا تھا، ڈارلنگ تم اندر چلو، میں ذرا نیچے بوائلر روم کا چکر لگا کر آتا ہوں۔ شینا کیبن کی جانب اور گروداس چوبی دیوار والے ایک مختصر گلیارے میں اتر گیا۔ منی گہری ہمکاری بھری اور ذہن میں کافی دیر سے پنپنے والے خیال کو عملی جامہ پہنانے کے لیے وہی لاسلکی آلہ نکال لیا۔ میں نے پہلے اس کا غور سے جائزہ لیا۔ اس پر ایک ہی فریکوینسی پہلے سے سیٹ تھی۔ اسی پر میں نے اسے چارج اپ کر کے آن کیا اور دھڑکتے دل سے رابطہ ملانے میں مصروف ہو گیا۔ چند ہی لہجوں بعد ایئر پیس میں مچھروں کا شور سا ابھرا۔ اس کے بعد خاموشی چھا گئی، لیکن اس خاموشی میں ہلکی ٹون کی مسلسل آواز آنے لگی۔ ہلو، شایان اسپیکنگ، آر یو کاپی می؟ میں نے ایک فردی نام لے کر کہا۔ دوسری جانب سے ایک مترنم سی مگر جوش اور تفکر میں ملی جلی نسوانی آواز ابھری۔ یس، کاپیڈ یو۔ تم شایان؟ رامو کی طرح، اوور۔ آپ شاید لیڈی لارا ہیں۔ میں رامو ہی کا ایک ساتھی ہوں۔ ایک ایمرجنسی ہو گئی ہے ہمارے ساتھ، اوور۔ میں نے رامو کے منہ سے پہلے سے سنی گفتگو کے مطابق کہا۔ یہ کافی نہیں، پہلے اپنی شناخت کرواؤ ورنہ اس ڈیوائس کو ہمیشہ کے لیے ڈراپ اینڈ ڈیڈ کر دیا جائے گا، اوور۔ دوسری جانب سے لیڈی لارا کی غراہتی ہوئی آواز ابھری۔ میں بے اختیار گہری سانس لے کر رہ گیا۔ وہ بہت چالاک تھی اور حد درجہ محتاط بھی۔ بلا شبہ وہ کسی معمولی گینگ سے تعلق نہیں رکھتی ہوگی۔ میں نے بھی دانستہ اس بار سنجیدگی اور بظاہر روح کے لہجے میں ایسا انداز اختیار کرتے ہوئے جوابی گفتگو کی جیسے میں اس کا کوئی ماتحت نہیں بلکہ برابر کی حیثیت کا کارندہ ہوں۔ لیڈی لارا، تمہاری مرضی، تم جو چاہے وہ کرو۔ اگر تم ایمرجنسی کے متعلق کچھ نہیں سننا چاہتی ہو تو پھر میں خود بھی اس ڈیوائس سے چھٹکارا پانے کی فکر میں ہوں، کیونکہ تم سے وفاداری کی صورت میں میرے ساتھ ہی میرے دشمن بن سکتے ہیں، اوور۔ میرے اس رویے کا لارا پر خاطر خواہ اثر ہوا۔ وہ فوراً معذرتی لہجہ اختیار کرتے ہوئے بولی، مسٹر شایان، برا مت مناؤ، حالات کی غیر یقینی کے باعث مجھے ایسا رویہ اختیار کرنا پڑا۔ میں کاپی کر رہی ہوں، تفصیل بتاتے چلو، اوور۔ اٹس اوکے، میں نے کہا۔ مسٹر رامو کا میں پرانا اور ایک معاون ساتھی ہوں۔ ممکن ہے اس نے میرا تم لوگوں سے ذکر کرنا ضروری نہ سمجھا ہو۔ وہ اب مر چکا ہے، اور اس کے بعد میں نے اسے ساری صورتحال کے بارے میں سرحد سے آگاہ کر دیا اور آگے بولا، اب میں رامو کی جگہ تمہارے کام آ سکتا ہوں یا نہیں، یہ فیصلہ تمہیں یا باس البرٹ کو جلد کرنا پڑے گا تاکہ میں اپنی کوئی راہ اپنا سکوں۔ میں زیادہ دیر دشمنوں کے درمیان نہیں رہ سکتا، کیونکہ موجودہ حالات میں کسی بھی وقت میرا بھی بھانڈا پھوٹ سکتا ہے، اوور۔ مسٹر شایان، میں باز کی نائب ہوں۔ دوسری جانب سے لارا کی آواز ابھری۔ اب اس میں سختی اور تحکم نہیں تھا۔ وہ آگے بولی، تمہاری باتوں کی تصدیق ہو چکی، تم واقعی رامو کے ساتھی ہو، ورنہ تمہیں یہ سب حالات اتنی تفصیل کے ساتھ معلوم نہ ہوتے۔ اس کی بات پر میرے اندر چٹکلا چھوٹا۔ میں بے اختیار اپنی اس کامیاب چال پر مسکرا اٹھا۔ وہ کہہ رہی تھی، ساتھیہ، میں تمہارے ساتھی رامو اور اپنے دونوں ساتھی بوتھم اور جولی کی ہلاکت پر افسوس بھی ہے۔ بہرحال اب تمہیں وہی کرنا ہے جو رامو کے ذمہ تھا، یعنی بمبورگا کے مجسمے کا حصول۔
کیا تم مجھے تھوڑی تفصیل سے اس بارے میں بتا سکتے ہو کہ اس وقت تم لوگ کس مقام سے گزر رہے ہو؟ اوور. ہم پیلی گھاٹ کی جانب روا دوا ہیں اور اس وقت دریائے بیاسی میں سفر کر رہے ہیں، میں نے جواب میں کہا. لیکن تم لوگ کہاں موجود ہو؟ اوور. میں نے چالاکی سے کام لیا. بظاہر میرا ان سے کوئی سروکار نہیں تھا، مگر چونکہ یہ لوگ بھی اس مجسمے کے حصول کے لیے خفیہ طور پر کوشاں تھے اور یہ لوگ میرا راستہ بھی کسی وقت کھوٹا کر سکتے تھے. نیز میرے دشمنوں کے دشمن کا گروپ تھا یہ. میں ان دونوں کو ٹکرا کر اپنے وسیع تر مفادات کا حصول آسان بنا سکتا تھا. یس مسٹر شان، تصدیق ہو چکی. ہماری وسیع عمل والی ڈیوائس پر تمہارے موصول ہونے والی فریکوینسی کے مطابق تم اس وقت دریائے بیاسی میں تبت اور نیپال کی جانب دریائے برہم پترا کے معاون میں سفر کر رہے ہو، اور جس مقام پر یہ بیاسی دریا تسانگ پو کے علاقے میں داخل ہوتا ہے وہیں ہمارا ایک خفیہ بیس کیمپ ہے. اوور. میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا. بمبورکا کے مجسمے کے سلسلے میں میرے ذہن میں پلاننگ پہلے ہی سے محفوظ تھی، لیکن وہ میں صحرائی عقاب والوں کے حد ہرگز نہیں چڑھنے دینا چاہتا تھا. ان سے رابطہ کرنے کا میرا مقصد محض اسی قدر تھا کہ ان کی موجودگی کا علم رہے تاکہ ان کی طرف سے اچانک حملہ یا ہلہ بولنے کا خطرہ نہ رہے. مجھے افسوس سلا رہا، میری جغرافیائی معلومات انتہائی ناقص ہیں. جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ میں رامو کا ایک مددگار اور قابل اعتبار ساتھی تھا. مجسمے والے مشن کے سلسلے میں اس نے مجھے اپنے ساتھ ملا رکھا تھا. اوور. کوئی بات نہیں، ہم تمہیں خود ہی ٹریس کر رہے ہیں. اوور. دوسری جانب سے لارا کی مترنم آواز ابری. اس کی سریلی آواز میں مجھے ایک نشیلا پن سا محسوس ہو رہا تھا. لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ کسی کرمنل گینگ کی نائب تھی. میں مقصد کی بات پر آتے ہوئے مستفسر ہوا. لیڈی لارا، کیا آپ بتا سکتی ہیں کہ کتنا وقت لگے گا اور میرے لیے آگے کیا حکم ہے؟ کیونکہ رامو تو رہا نہیں، لہٰذا مجھے رہنمائی کی ضرورت پڑ سکتی ہے. اوور. گڈ، تم کام کے آدمی ہو. اس نے ملائمت آمیزی سے میری توصیف کر ڈالی، پھر بولی. تبت کی سرحد تسانگ پو سے بھی تم تقریباً 40 میل دور ہو، اگرچہ سرحدی علاقہ 20-21 میل کے بعد شروع ہو جائے گا. یہاں تمہیں نیپال اور چینی بارڈر فورسز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. ممکن ہے ان لوگوں نے اس کی کوئی تدبیر کر رکھی ہو. ہم نے بھی ایک جغرافیائی ڈاکومنٹری گروپ کا روپ اختیار کر رکھا ہے، لیکن کوئی مسئلہ ہو جائے تو ہمیں فوراً مطلع کر دینا. اوور. میں نے کہا ان کی منزل پیلی گھاٹ ہے، یہ کہاں واقع ہے؟ اوور. رامو ہمیں ان کی منزل کے بارے میں بتا چکا ہے، جو آسام کی اسی آبی راہ گزر سے ہو کر بنگلہ دیش اور وہاں سے رانگا ماٹی دریا تک ہے. پیلی گھاٹ آخری کھاڑی نما بندرگاہ ہے. اوور. لارا نے مجھے بتایا اور میرے 14 طبق روشن ہو گئے. اگر ایسا ہے تو پھر تبت میں داخلے کی وجہ؟ اوور. وہ تو انہیں ہی معلوم ہوگی. ممکن ہے اس میں کسی رازداری یا آسانی کا عمل دخل رہا ہو. یہ بھی ممکن ہے کہ وہاں کسی اور گمنام آبی گزرگاہ سے تسانگ پو کو چھو کر گزر جائیں. اوور. کلیئر. اوور. اوکے. اوور اینڈ آل کہتے ہوئے لارا نے رابطہ منقطع کر دیا. اب اس طرح میں صحرائی عقاب والوں کی موجودگی اور ان کی پلاننگ سے آگاہ ہو چکا تھا. اگر میں ان سے بے خبر رہتا تو یہ میرے لیے خطرناک ثابت ہو سکتے تھے اور ان کے ہاتھوں میرا بھی حشر راجہ تیمور جیسا ہو سکتا تھا. لیکن سوال یہ تھا کہ میرے لیے اس وقت صحرائی عقاب والے اہم نہیں تھے، کیونکہ ان کا مقصد صرف مجسمے کا حصول تھا. وہ ان پر حملہ آور ہوتے تو میرا منزل مقصود تک سفر جاری رکھنا مشکل ہو جاتا. گرو داس کی نفری قوت بہت کم تھی. کشتی میں صرف 3 لوگ بچے تھے. اگرچہ انہیں صحرائی عقاب والوں کے عزائم کا علم تھا، مگر یہ نہیں جانتے تھے کہ وہ اب بھی کس مقام پر ان کی گھاٹ لگائے بیٹھے تھے. یہ صرف میں ہی جانتا تھا. پیلی گھاٹ تک کا سفر مجھے خاصا طویل محسوس ہو رہا تھا. صحرائی عقاب والوں کے ہاتھوں راجہ تیمور وغیرہ کا حشر دیکھ کر مجھے اندازہ تو ہو چکا تھا کہ وہ بھی کم خطرناک لوگ نہیں تھے. تاہم گرو داس اور شینا نے بھی بعد میں ان کا مقابلہ کیا تھا.